مشہور محدث ہیں علامہ واقدی، فرماتے ہیں ہم تین گہرے دوست تھے، ایک میں، دوسرا ایک ہاشمی، تیسرا نبتی۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے، گھر میں بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ لباس، نہ کھانا، نہ پہننا، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ مجھے توقع تھی کہ گھر میں مہمان بھی آئیں گے تو مہمانوں کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ملنے والے بھی آئیں گے، ملنے والوں کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ فرمایا میرا بچھونا چٹائیوں کا ختم ہو چکا تھا، میرے پاس چٹائی کا بچھونا تک نہیں رہا۔ مفلسی، تنگ دستی، تنگی نے میرا یہ حال کر دیا کہ میری ہر چیز مجھ سے ختم ہو گئی، اور آخر کار میں نے مجبور ہو کر اپنے ہاشمی دوست کو امداد کے لیے خط لکھا۔ اس نے فوراً 1000 سونے کے دینار کی تھیلی میرے پاس بھیج دی۔ میں بڑا خوش ہوا، مجھے راحت ملی کہ میرا بہت اچھا نظام چلے گا، صرف میرا نہیں بلکہ جو سائل آئیں گے، جو مہمان آئیں گے، ان کے لیے بھی میرا بہترین نظام چلے گا۔ لیکن جیسی یہ تھیلی مجھے ملی، فوراً میرے نبتی کا خط آیا، دوست کا خط آیا، کہ انہوں نے بھی کہا کہ میرے اوپر افلاس ہے، تنگدستی ہے، حالات کی تنگی ہے، پریشان ہوں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میری مدد کر دے۔ میں نے فوراً ہاشمی دوست والی وہی تھیلی لیے ہوئے میرے پاس آیا، وہ تھیلی میں نے اس کو بھیج دی۔ اب پھر کیا دیکھتا ہوں، دن کے پچھلے پہر وہ میرا ہاشمی دوست وہی تھیلی لے کر میرے پاس آیا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ یہ تھیلی تو میں نے تجھے بھیجی تھی اور تو نے میرے پاس بھیج دی، اور وہ نبتی کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ تو کہا میں نے انہیں سارے حالات بتائے، ایسے ایسے میری تنگ دستی اور مفلسی تھی، میرے اور بچوں کی کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اور مہمان اگر آتا تو اس کو بٹھانا اور کھلانا میرے لیے بہت مشکل تھا، خود میرے اپنے حالات بہت کمزور سے کمزور تر ہو گئے، تو لہٰذا میں نے پھر آپ کو لکھا۔ جب آپ کی تھیلی میرے پاس پہنچی تو اس دوست کی تھیلی میرے پاس فوراً، اس نے کہا کہ میرے بھی سختی کے حالات ہیں، یہ تھیلی میں نے اسے بھیج دی۔ تو کہا کہ اس ہاشمی دوست نے کہا جس وقت میں نے آپ کے پاس تھیلی بھیجی تو میں نے کہا اس نبتی دوست کو خط لکھوں کہ وہ تھیلی جو میرے لیے تھی وہ تو میں نے آپ کے لیے احسان کر دی، جو تھیلی میرے لیے تھی، جاگ رہے ہیں؟ ہاں، میرے سامنے نہ سوئیے، وہ تھیلی جو میرے لیے تھی، اللہ میری آزمائش کے لیے ایک بندہ مقرر کرتا ہے، ایک بندہ اور آ جاتا ہے، پھر اور جاتا ہے اور آ جاتا ہے، تو اصل میں مجھے جگانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ میں سویا ہوا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ تھیلی میں نے آپ کو دے دی، میں نے اس دوست کو لکھا کہ مجھے دیں، تو وہی کی وہی تھیلی میرے پاس آ گئی۔ تو میں نے سارا معاملہ بتایا کہ اس دوست نے خط لکھا، میں نے آپ والی تھیلی اسے بھیج دی، آپ نے اسے خط لکھا، اس نے میری والی آپ کو بھیج دی، اسے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے بھیجی ہے۔ اب یہ کہنے لگے، تینوں حضرات کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، تھیلی ایک ہے، ضروریات زیادہ ہیں، کیا کیا جائے؟ تو ان میں ایک جو علامہ واقدی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس پریشانی کے حال میں میرے استاد نے شیخ حمید بن رخاص نے کہا کہ مجھے ایک عمل بتایا تھا، وہ عمل یہ بتایا کہ جب کوئی مشکل ہو، تنگ دستی کی انتہا ہو، حالات کی سختی ہو اور پریشانی ہو، تو شیخ العتیق ان سے نسبت جوڑنا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فوراً آنکھیں کھل گئیں دونوں کی اور دونوں سمجھ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ تو کہا کہ میں نے وہ، فوراً کہا ہاں سچ کہا، کہا ہم تینوں نے شیخ عتیق کے، حضرت ابوبکر کے ان نسبتوں کے نقوش جمع کیے اور ان کو لکھا، اور ان کو لکھ کے پورا عمل میں لے آئے، جو عمل کی ترکیب لکھی تھی۔ ہر بندے نے اپنی محنت کی، ہر بندے نے اپنی توجہ کی، ہر بندے نے اپنا تجربہ، اور ہر بندے نے اپنے حالات کے مطابق اس کو لکھا، اور یقین سے لکھا، عقیدت سے لکھا، سچائی سے لکھا، جذبے سے لکھا، اور کہا کہ جب یہ سب لکھ لیا تو کہا کہ اچانک ہم لکھ چکے تھے، عمل کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر کی نسبت کے جتنے نقش تھے ان پہ محنت کر رہے تھے، اچانک کہا چند ساتیں ہی گزری تھیں کہ اچانک ایک شور اٹھا، اور شور سے مراد ایسا تھا جیسے بادشاہ کی سواری آ رہی۔ تو کہا ہم سمجھے کہ شاید بادشاہ کی سواری گزری، وہ کہتے ہیں شور میرے دروازے کے آگے آ کے رک گیا، پریشان، ہم تینوں باہر نکلے، جا کے دیکھا
تو بادشاہ کا مشیر اور مشیر خاص، وہ مشیر اور مشیر خاص وہ جو ہے کہا کھڑا تھا اور ہمارا انتظار کر رہا تھا، اور سب کے نام لیے۔ آپ کا نام؟ میں نے کہا یہ۔ اپنے کاتب کو کہا دیکھو، اس نے کہا بالکل ایسی یہی نام ہے۔ دوسرے کا پوچھا آپ کا نام؟ کہا یہی ہے۔ اپنے کاتب سے کہا دیکھو، اس نے کہا بالکل یہی نام ہے۔ تیسرے سے کہا تیسرا نام، کاتب نے کہا بالکل یہی نام ہے۔ تینوں نام سارے کے سارے اس نے لکھے، دیکھے اور کہا بالکل ٹھیک ہے۔ سب کو 5,000 دینار کی ایک تھیلیاں دی، 5 تھیلیاں اس کو دی، 5 تھیلیاں اس کو دی، 5 تھیلیاں اس کو دی۔ کہا ہم حیران، ہم تو 100 درہم دینار مل جائے تو ہمارا گزارا ہو جائے، 50 مل جائے تو گزارا ہو جائے، 5,000 دینار، جسے کہتے ہیں کہ بندہ بیٹھے بیٹھائے امیر ہو گیا، اور دروازے توڑ کے رزق آیا، چھت پھاڑ کے رزق آیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ جب انہوں نے ہمارے چہرے پہ حیرت دیکھی تو اس نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، اس نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا کہ بادشاہ وقت کو خواب میں حضرت ابوبکر خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں اس نام کے فلاں فلاں جگہ پریشان ہیں، وہ میرے نام کی نسبتیں لے کے تڑپ رہے ہیں، اور میں نے اللہ کے سامنے تڑپنا شروع کر دیا، دعائیں مانگنا شروع کر دی ہیں کہ اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ کہا کہ مجھے ان کی ضرورتوں کی پریشانی اور بے چینی ہے، مجھے ان کی ضرورتوں کی پریشانی اور بے چینی ہے، تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو فوراً خواب میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے بادشاہ کو، اگر تو ان کی مدد کر دے، فی بندے کو 5,000 دینار دے دے فی بندے کو، تو میں قیامت کے دن وعدہ کرتا ہوں جنت میں جاؤں گا، تو تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے میرے نام اور نقش کی نسبتوں سے اعمال کیے ہیں، نقش لکھے ہیں، مانگا ہے، بے چین ہوئے ہیں، اور میں اللہ کے سامنے بے چین ہو گیا ہوں، اور میں اللہ کے سامنے بے قرار ہو گیا ہوں، میں اللہ کے سامنے بے چین، میں اللہ کے سامنے بے قرار۔ یہ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق کا دن ہے۔ کہا کہ میں بے چین ہو گیا ہوں، میں بے قرار ہو گیا ہوں، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم ان کی مدد کر دے اپنے خزانوں سے، تیرے خزانے بے بہا ہیں، بادشاہ کے خزانے ہیں، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک جب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے، میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو کہا کہ وہ کاتب کہنے لگا، بادشاہ کا مشیر کہنے لگا کہ مجھے فوراً حکم دیا اس پتے پہ، اس مقام پہ یہ 3 افراد ہیں، اور کاتب کو لکھوایا کہ پہلے ان افراد کے یہ نام پتہ کر لو، اس کے بعد فی آدمی کو 5,000 تھیلی دیتے جاؤ۔ اور کہنے لگے کہ وہ حضرات، یہ تینوں حضرات، کہا کہ ہماری زندگی کی پہلی عید تھی جس میں ہم نے غریبوں پہ اتنا مال لٹایا، لوگ حیران ہو گئے، فقراء مساکین کو اتنا دیا کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں، اور بڑے بڑے مالداروں پہ ہم سبقت لے گئے، وہ مالدار جو زرق برق لباس میں آتے تھے اور غربا مساکین فقراء پہ مال لٹاتے تھے، کہا ہم ان سے سبقت لے گئے اور ان کو بہت زیادہ دیا، خود اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کہا ہمارے اس طرح مال لٹانے پہ بہت سارے لوگ ہمارے گھر اس دفعہ مبارکباد کے لیے، ملنے کے لیے آئے، اس سے پہلے کبھی اتنے نہیں آئے۔ کہا اس کا ہم نے پہلے سے انتظام کیا، اور کھانا پینا اور بڑے دسترخوان اور اعلیٰ قسم کی چیزیں ہم نے پہلے سے تیار رکھی، اور کہا کہ یہ سب میں دعا دیتا ہوں حضرت ابوبکر کے نقش، ان کی نسبتیں اور ان کے نقش کی تاثیر سے، اور فرمایا میں نے زندگی میں تجربہ کیا کہ زندگی میں جب بھی کسی پہ کوئی فقر کا، فاقے کا، غربت کا، تنگ دستی کا حال آیا، اور اس نے یہ عمل آزمایا، یقین سے آزمایا اور مسلسل یقین سے کیا، تو کبھی بھی اس پہ نہ تنگ دستی آئی، نہ حالات کی سختی آئی، اگر آئی بھی تو غیبی نظام سے حل ہو گئی، اور غیبی نظام اس کی وجہ سے ان کے قریب آیا، اور انہوں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھی۔